بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں. ہم نے ایک برائی کرتے ہوئے دیکھا، روک لیا. ایک اچھائی کے لیے قدم نہیں بڑھ رہے تھے، ہم نے دعوت دی، اس کی ہمت افزائی کی اور لے کر کے چلے گئے. ہر انسان مفہوم کو سمجھ لیتا ہے. فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا فقیہ کی ضرورت ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہم سب ایجوکیٹڈ ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، سب نے ماسٹر کر لیا ہے. اب سارے اسکول بند ہو جانے چاہیے، ساری یونیورسٹیاں کلوز ہو جانی چاہیے، سارے کالجز ختم کر دیے جانے چاہیے. سب پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، اب کسی کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. کہیں گے مولانا شاید آج ذہنی طور پر درست نہیں ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نسلیں آتی جاتی ہیں، جو بچے آتے ہیں انہیں تعلیم کی ضرورت رہتی ہے. نہ اسکولوں کے بند کرنے کی ضرورت ہے، نہ کالجز کے ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ یونیورسٹیوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. جو پڑھ چکے ہیں انہیں بھی تعلیم کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں انگلینڈ میں اکثر یہ ہوتا ہے، جو ڈاکٹرز آن پریکٹس بھی ہوتے ہیں ان کی بھی منتھلی ایکسٹرا ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، تاکہ جتنی بھی ایڈوانس چیزیں یا نئی چیزیں اس دور میں آ چکی ہیں اس سے انہیں آگاہ کیا جا سکے، تاکہ وہ اپ گریڈ رہے، تاکہ وہ اپ گریڈ رہے. کوئی ڈاکٹر برا نہیں مانتا کہ ہم تو اتنا پڑھ چکے ہیں، اتنا ہمارا تجربہ ہے، ہمیں کیا پڑھا رہے ہو. کوئی برا نہیں مانتا. پڑھے لکھے افراد کبھی برا نہیں مانتے، قطعاً اعتراض نہیں کرتے کہ میں ٹریننگ نہیں کروں گا، کیا بکواس آپ کر رہے ہیں، ہمارا اتنا تجربہ ہے کہ ہم نہ معلوم کتنوں کو پڑھا دیں. جب بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ٹریننگ حاصل کرنی ہے، کیونکہ جتنی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں، نئی میڈیسنز آئی ہیں، نئی فکر آئی ہے، نئے تجربات آئے ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، آپ کو سیکھنا ہے. بڑے خوشی آتے ہیں کہ جتنی پرانی چیزیں ہم جانتے تھے، نئی چیز بھی جان جائیں گے تو ہمارے مد مقابل کوئی نہیں ہوگا. یہ ہماری آپ کی سب کی فکر ہے، سب کی فکر ہے. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے اس مسئلے کے اندر. فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اللہ نے پہلی منزل پر ہم سے یہ کہا ہے کہ تم سب تعلیم حاصل کرو. نبی نے کہا ہے تعلیم حاصل کرو. کہاں سے؟ ماں کی آغوش سے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. کہاں تک تعلیم حاصل کرنی ہے؟ ماں کی آغوش سے یا گہوارے سے لے کر کے قبر تک. اسلام دعوت دیتا ہے اگر مسلمان اس فکر پر عمل کرتا تو دنیا میں مسلمان آج جاہل نہ رہتا. نہ دعوت قرآن کے مطابق اور نہ دعوت پیغمبر کے مطابق. پیغمبر کہہ رہے علم حاصل کرو اس منزل سے، اس مقام سے جہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے اور جہاں اختتام ہے. جانتے پوری حیات علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. شرعی اعتبار سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم احکامات الہیہ سے آگاہ ہوں، فرائض دین کو جانتے ہوں. یہ ہم سب کی انفرادی طور پر ذمہ داری ہے. انڈیویجول طریقے سے ہم سب کے فرائض ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ حضرت انسان جب مصروفیات میں لگ جاتے ہیں تو انہیں پھر دوسری چیزوں کی فکر نہیں ہوتی. اسی لیے یہ ارشاد فرمایا کہ آخر ہر قبائل سے، ہر گروہ سے کچھ افراد کیوں نہیں نکلتے تاکہ جا کر کے وہ علم حاصل کریں اور جب پلٹیں تو نظارت کریں، ڈرائیں قوم کو، قوم و ملت کو ڈرائیں. کچھ ہی افراد نکلیں، جا کر کے تعلیم حاصل کریں. اللہ جانتا ہے کہ سب کے سب نہیں نکل سکتے، بڑے بہانے ان کے پاس ہوتے ہیں، بڑے بڑے جملے بیان کیے جاتے ہیں، اتنی ایکسکیوزز کی جاتی ہیں کہ انہیں آپ شمار نہیں کر سکتے. یہ حضرت انسان کا مزاج ہے اور خالق سے بہتر اور کون جان سکتا ہے. وہ جانتا تھا، لہذا اگر سب نہیں جا سکتے، فرض سب پر ہے. زندگی گزارنی ہے کس طرح سے؟ تم یہاں بھیجے گئے ہو، تمہارے بھیجنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ تم عبادت الہی میں زندگی بسر کرو.
محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ اور دیگر صلوات پورا یاد بارہ دیگر سلوات. تو ہدف و مقصد انسان کیا ہے؟ عبادت الہی انجام دینا. عبادت کے دستور، عبادت کے اصول، عبادت کے طریقے، عبادت کے انداز، عبادت کے فرائض اور مستحبات، واجبات و مکروہات، ہر ایک کا جاننا ہر فرض پر واجب ہے. ہر اصول کا، ہر دستور کا. کیا ہم جان سکتے ہیں؟ اگر جان سکتے ہیں یا جان لیتے ہیں تو پھر کسی فقیہ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. کسی فقیہ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے ہر مسئلے کا حل خود قرآن و احادیث و روایات و درایات سے نکال سکتے ہیں. اللہ تو یہی چاہتا تھا نا کہ تم ایسے ہی بن جاؤ، اور نبی بھی یہی چاہتے تھے کہ تم ایسے بن جاؤ. اگر اللہ، نبی، ائمہ سب یہ چاہتے ہیں کہ تم اتنے صاحب علم بن جاؤ کہ فہم قرآن تمہیں آ جائے، اور ہمارے فرامین کے ذریعے سے، ہماری فرمودات کے ذریعے سے تم اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہو، کہیں زندگی کے کسی بھی کام میں نافرمانی کا شائبہ نہ پایا جائے، تو تمہیں کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. بھائی دنیا کے کوئی بھی علم آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ اس کی مشکلات کو حل تلاش کر لیں. دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے لائی جائے، آپ اس کے جائز ناجائز ہونے کا فلسفہ اور کلیہ تلاش کر لیں، آپ نکال لیجئے نتیجہ. آپ سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ کسی کی تقلید کیجئے، کسی نے نہیں کہا. اسی لیے مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتا. مجتہد کسی کی تقلید کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں، اپنے مسائل کا حل وہ قرآن و احادیث و روایات و درایات سے نکال لیتا ہے. اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے آپ سب سیکھ لیجئے. جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہوگی. امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو فقیہ اگر کہا ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی اتنا صاحب علم کہ جو اپنے دنیاوی مسائل کے تمام تر فیصلے علوم آل محمد اور قرآن مجید سے نکال سکتا ہو. برائے خوشنودی شہدائے کربلا بلند صلوات. مختصراً اس کے علاوہ اگر کل موقع ملا تو مختصر گفتگو کروں گا، ورنہ کل شب عاشور ہو جائے گی، لہذا اس حوالے سے گفتگو ہوگی. لیکن یہاں تک جہاں ہم بات سمجھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی انسان بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو بہت آسان ہے.